عموماً جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے پہلی کوشش کرنے والوں کو پاگل یا خبطی سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے خیالات کے محامل لوگوں کے دماغ اپنے زمانے کے لوگوں سے بہت آگے کا سوچتے ہیں۔ ان کی یہی اچھوتی سوچ آگے والوں کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چاند پر پہلا قدم نیل آرمسٹرانگ کا تھا، لیکن وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں کافی پیچھے جانا پڑے گا۔ اس کا جواب چین میں منگ خاندان کا وان ہو نامی شخص ہے۔ وہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے خلا یعنی چاند پر جانے کی کوشش کی۔ مزید تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیل آرمسٹرانگ کے چاند کی سرزمین پر قدم رکھنے پر جملے تھے: انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم بنی نوع انسان کے لیے ایک بڑی چھلانگ۔ اس چھلانگ کی ابتدا تو 400 سال پہلے ہی شروع ہو گئی تھی جب وان ہو نے ایک راکٹ بنایا اور چاند تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وان ہو 16ویں صدی میں منگ خاندان کے دور میں ایک حکومتی عہدیدار تھا۔ وہ ایک بہت ہی بہادر آدمی تھا جو ایک سرکاری افسر کے طور پر اپنی زندگی سے بیزار تھا۔ وان ہو کی مہم جوئی کی فطرت نے اسے آسمانوں تک پہنچنے اور اپنا نام بنانے پر مجبور کیا۔ منگ دور کا چینی عالمی نظریہ آج کے لحاظ سے بہت تنگ تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ پوری زمین پہلے ہی فتح اور آباد ہو چکی ہے۔ مایوس ہو کر وان ہو نے رات کو ستاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کو حکومت کرنے کے لیے ایک نئی سرزمین چاہیے تھی۔ دن میں وہ اپنے سرکاری کام انجام دیتا اور رات کو آسمان تک رسائی کے پلان بناتا۔ یہاں تک کہ اسے ایک اچھوتا خیال آیا۔ وان ہو نے ایک ایسی جگہ کے بارے میں سوچا جسے کسی بادشاہ یا شہنشاہ نے کبھی فتح نہیں کیا تھا۔ چاند پر پہنچنے کے لیے ایک نئے مقصد کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کیسے جانا ہے۔ 16ویں صدی میں اس سفر کو کرنے کا کوئی محفوظ اور کامیاب طریقہ نہیں تھا۔ تکنیکی جدت نہ ہونے کے باوجود وان ہو نے نقل و حمل کا بہترین طریقہ نکالا۔ نے کرسی جس کے پیچھے بارود کا ایک گچھا لگایا ہوا تھا اور اسے چاند تک لے جا سکتا تھا۔ لگتی تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، لیکن راکٹ کی ٹیکنالوجی بھی تو اسی خیال کی ایڈوانس شکل ہے۔ 16ویں صدی کے دوران منگ خاندان بارود کی ٹیکنالوجی میں دنیا کا رہنما تھا۔ منگ کو یوآن اور سونگ خاندان کی زیادہ تر بارود اور دھماکہ خیز مواد کی ٹیکنالوجی وراثت میں ملی تھی، اور اس نے تجارتی پوسٹ کے ذریعے پرتگال سے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی اصول کی چھان بین کی۔ اس وقت کی اعلیٰ ترین گن پاؤڈر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے وان ہو نے زیادہ سے زیادہ دھماکہ خیز مواد اکٹھا کیا۔ یہ آسان تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے میں اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری اہلکار تھا۔ دھماکہ خیز مواد سے بھری دھاتی گیندوں کو ہوا میں بھیجنے کے تجربے سے وان ہو کو یقین تھا کہ وہی ٹیکنالوجی اسے خلا میں لے جا سکتی ہے۔ اس نے ایک خلائی جہاز ڈیزائن کیا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ کام کرے گا۔ ایک دھاتی کرسی جس میں سمتوں کے لیے 2 پتنگیں اور اس کے پچھلے حصے میں 47 بارودی مواد جڑے ہوئے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت ہوا بازی کی ٹیکنالوجی بالکل نہیں تھی، اس کا ڈیزائن کافی معقول اور جدید تھا۔ جب خلائی جہاز کا ڈیزائن اور عمارت مکمل ہو گئی تو وان ہو نے اپنے نوکر کو دھماکہ خیز مواد کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ جب نوکر نے دھماکہ خیز مواد کو روشن کیا تو ایک بڑا دھماکہ سنائی دیا، اور وان ہو خلائی پرواز کے حادثے میں مرنے والا پہلا انسان بن گیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ وان ہو اور اس کی کرسی خلا میں غائب ہوتی محسوس ہوئی۔
اس کے نوکروں کو یقین تھا کہ وان ہو واقعی چاند پر غائب ہو گیا ہے۔ اگرچہ وان ہو کی المناک موت ہو گئی، لیکن اس کا خواب تقریباً 400 سال بعد یوری گاگرین اور نیل آرمسٹرانگ جیسے لوگوں نے پورا کیا۔ 1970 میں ناسا نے وان ہو کے خوابوں کا احترام کرتے ہوئے چاند کے گڑھوں میں سے ایک کا نام ان کے نام پر رکھا، جس سے ان کی چاند پر رہنے کی خواہش جزوی طور پر پوری ہوئی۔ اس کی موت افسوسناک تھی، لیکن اس کا نام اب بھی افسانوی کہانیوں کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے، جس نے چاند پر جانے کی پہلی کوشش کی اور دنیا کو ایک نیا خیال دیا۔